نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہوا میں کافی ٹھنڈک ہے اور کھلے آسمان کے نیچے آپ حضرات بیٹھے ہیں۔ اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا موسم بہت دیر تک پروگرام چلانے کے لائق نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے انتہائی معزز عالم دین اور ساؤتھ انڈیا کی بہت ہی مرکزی مسجد، شہر وجے واڑہ کی مرکزی مسجد کے امام و خطیب اور ہمارے بڑے عزیز، بڑے بھائی اور دوست شیخ ابو ہریرہ المدنی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی چل رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے خود دیکھا کہ میرے اسٹیج پر آنے کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ شیخ تقریر ختم کر دیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کو اس کی کتنی تکلیف ہوئی، مگر میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے اسٹیج پر آنے کے بعد جو عالم دین تقریر کر رہا ہو اس کو یہ باور کرایا جائے، اس کے دل میں یہ احساس ڈالا جائے کہ اپنی تقریر ختم کر دو۔ اور عوام کی طرف سے اگر ایسی کوئی بات آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہماری تربیت میں بھی بہت کمی ہے میرے بھائی۔ یہ سال میں ہم اتنے سارے جلسے اور تقریریں سن رہے ہیں، اگر ہمیں اتنا شعور اور اتنا سلیقہ نہیں آیا کہ ہمیں اپنے علماء کی عزت کیسے کرنی چاہیے، تو معاف کیجیے، آپ جلسوں کو کرانا بند کر دیجیے۔ یہ علماء کوئی اڑیسہ سے آ رہا ہے، کوئی اتر پردیش سے آ رہا ہے، کوئی آپ کے گاؤں کا ہی اگر عالم ہو،
ہر عالم کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک امان ہے، اپنی ایک رسپیکٹ ہے، اور آپ کو کسی عالم کی ناقدری کرنے کا، اس کی توہین کرنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں۔ میں امید کرتا ہوں، مجھے بتایا لوگوں نے کہ اس گاؤں میں پہلی مرتبہ پروگرام ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور طاقت دے اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے، مگر آئندہ میرے بھائیوں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی کسی بھی بات سے کسی عالم کی تذلیل و توہین کا کام نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں۔ آج جمعہ کا خطبہ میں نے کٹیہار میں دیا، اور جمعہ کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ہم لوگ فوراً وہاں سے 4 ویلر کے ذریعے چلے ہیں، اور میں تقریباً 11 سوا 11 بجے آپ کے گاؤں میں پہنچا ہوں۔ تقریباً 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر تھا ہم لوگ، اور شاید ابھی تقریر کر کے فوراً ہم لوگوں کو نکلنا بھی پڑا۔ سفر میں ذہن منتشر رہتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آج آپ کے سامنے تقریر کی جائے۔ اچانک میرے موبائل پر ایک ویڈیو آیا، واٹس ایپ پر لوگ ویڈیو ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، ایک ویڈیو آیا، اور ویڈیو میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان ہے جو خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر بیٹھا ہے اور احرام کی ڈریس میں ہے، یعنی وہ عمرہ کرنے گیا ہے، یا اگر پرانا ویڈیو تو حج کرنے گیا ہے۔ خانہ کعبہ بالکل اس کے سامنے ہے، چند میٹر کی دوری پر ہے، حرم کا منظر ہے، جسم کے اوپر احرام کی چادر ہے، اور وہ انسان اپنے موبائل پر بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا ہے۔ چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے آگے پیچھے لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ بدنصیب انسان خانہ کعبہ سے چند فٹ کی اور چند میٹر کی دوری پر بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے۔ یقین مانے یہ ویڈیو دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں بدنصیب انسان۔ اور پھر جب اس انسان کی بدنصیبی پر میں نے غور کیا تو مجھے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث بھی یاد آئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور آپ نے 3 بددعائیں کی۔ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی۔ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان اس کا ستیہ ناش ہو جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑے۔ دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ۔ اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان بھی برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان ختم ہو جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے، اس کی بخشش نہ ہو پائے۔ اور تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے بدعا فرمائی وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ، جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے ہوں، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ جو اب 3-4 دن کے بعد ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اگر اس بابرکت مہینے کو حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی انسان اگر نیکیوں سے دور رہے، نماز سے دور رہے، قرآن سے دور رہے تو بہت بڑا بدنصیب ہے۔ اب اس کے سدھرنے کی امید نہیں ہے میرے بھائی۔ جو انسان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہو، اب اس انسان سے ہم کیا توقع رکھیں گے میرے بھائیوں؟ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ، کوئی انسان اتنا بھی پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان اتنا بھی بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اپنے ملک اور اپنے وطن سے دور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے بھی اسے موبائل پر گیم کھیلنے کی فرصت ہے، اسے اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے؟ جب اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں، قرآن کریم کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا. اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا اس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے، بعض علماء نے کہا اس سے قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا، یعنی ان کے مرنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. وہ کب مر جائیں گے معلوم نہیں. کون سا کورونا وائرس آ کر کے ان کو ختم کر دے، کون سی بیماری آ کر کے ان کی زندگی کی دوڑ کو تھام دے، کون سی خطرناک بیماری آ کر کے اس کے دل کی دھڑکن کو روک دے، اسے نہیں معلوم. بنارس کے میرے ایک دوست کا آج میسج آیا دوپہر میں. ان کا جوان بھائی 30 سے 35 سال کی عمر کا ان کا جوان بھائی، اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اس کو آپریشن کے لیے وہ چنئی کے مشہور آنکھوں کے ہاسپٹل میں وہ لے کے جا رہے تھے، مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے تھے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کوئی نہیں جانتا کب کون سی بیماری آ کر کے اس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے، اسے موت تک پہنچا دے. کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ، کون سی بیماری آپ کی زندگی کو ختم کر دے آپ نہیں جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم، اور لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم بالکل قریب ہے، تمہاری موت کا ٹائم بالکل قریب ہے. اور قیامت اگر اس سے مراد لے لیں تو قیامت بھی بہت قریب ہے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب سے خطرناک بیماری ہے، غفلت کی بیماری. لوگ غفلت میں پڑے ہیں. جس طالب علم کو ایگزام میں پاس ہونا ہوتا ہے، سال بھر محنت کرے یا نہ کرے، ایگزام کے پہلے والی رات تو وہ بھی محنت کرتا ہے کہ یار مجھ کو پاس ہو. جس کو معلوم ہو جائے کل میرا امتحان ہے اور مجھے اس سال فیل نہیں ہونا ہے، پاس ہونا ہے، حالانکہ اس ایگزام میں اگر فیل بھی ہو گیا زیادہ سے زیادہ اس کا ایک سال برباد ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ اسکول سے نکال دیا جائے گا، مدرسے سے نکال دیا جائے گا. لیکن اگر اس طالب علم کو پاس ہونا ہے، اسے پاس اور کامیاب ہونا ہے تو ضرور محنت کرے گا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم کتنے غافل ہو، تم کتنے نادان ہو. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ہم اور آپ غفلت میں پڑے میرے بھائی. کتنے جھٹکوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی بیماریوں اور مصیبتوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی ظالم حکومتوں کا انتظار ہم کریں گے، کتنی مسجدوں کے گرنے کا انتظار ہم کریں گے. سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آ رہی ہے. ہمارے دل ویسے ہی کٹھور کے کٹھور ہیں. نہ ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری بہنوں کی بے پردگی میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے حرام کاروباروں میں کوئی کمی ہے، نہ ہماری نماز سے دوری میں کوئی کمی ہے، نہ ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں کوئی کمی ہے. ہمارے دل آخر کتنے سخت ہو گئے میرے بھائی. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. اے یہودیو، تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اے یہودیو، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، ان پتھروں میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں، ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں. مگر اے یہودیو، تم اتنے بڑے گنہگار ہو چکے ہو، اتنے بڑے اللہ کے مجرم بن چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے. قرآن نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا، مگر آج اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو میرے بھائی، آج ہمارے دل بھی کچھ کم سخت نہیں. اتنی بڑی بیماری پوری انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی، جس نے پوری دنیا کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہو،
جس نے خانہ کعبہ میں طواف کو روک دیا ہو، جس نے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے ہوں، شاید پوری انسانی تاریخ میں ایسی بیماری بہت ریئر آئی ہوگی۔ اتنی بڑی بیماری ہم نے اور آپ نے دیکھی، اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے اس کا سبب ہے غفلت کی بیماری، تمہارے دل غافل ہو چکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غفلت کی بیماری کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اور آج میری تقریر کا ٹاپک یہی ہے کہ غفلت کی یہ جو بیماری ہم سب کو گھیر چکی ہے، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، آئے گا اور چلا جائے گا، اور مجھے معلوم ہے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے تو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ رے یار اب رمضان آ گیا، اب 15 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، اب صبح سحری کریں گے، شام کو افطار کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ اسے چنتا اس بات کی ہو رہی ہے جبکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فی ابواب الجنہ۔ آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فی ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ نبی تو خوش ہوتے تھے، صحابہ کو خوش ہوتے تھے، اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول کر۔ ان کی نظر میں یہ ویلیو تھی، مگر ہمارے سماج میں بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے، اللہ کو پیارے پوچھو، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے۔ اور یہاں پر آپ وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا۔ جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت ہوئی۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ جو انسان، جب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے اندر سے فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا۔ آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلى وسجد من سجدۃ كذا وكذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا۔
آپ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فَكَانَ مَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ۔ اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ، ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں، جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بدنصیبوں میں ہم کو شامل نہ کرے۔ غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ، انسان کا دل غافل تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے بارے میں جانے گا، اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے، پکڑنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے۔ جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا، یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے، اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کو پہچانے گا، جب اللہ کو جانے گا، اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بها اللہ، اللہ کا پاور تو ایسا ہے، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا۔ یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا، براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی، میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتا نہیں چلے گا۔ اللہ سے بھی چھپا لو گے تم، تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے، تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے بندو، قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان کہے گا، اے اللہ، میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا، میری چمڑی کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا، آج ہم تیرے پول کھولیں گے۔ یہ ہے اللہ کا پاور میرے بھائی۔ جلسہ ہو رہا ہے، سڑک پر آپ چل رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جلسے میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بھائی، غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے۔ اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو۔ اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے، اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ سے پیار ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔
اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو، لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، اولاد قبر میں دفنا کے مٹی دے کے چلی جائے گی، قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ بیٹا بڑا محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے اپنے باپ سے، قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا آپ کے؟ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی۔ مال اور اولاد کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا۔ کاروبار کرتے ہیں آپ، بزنس کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز، مؤذن دے رہا ہے، بلا رہا ہے نماز کی طرف، بلا رہا ہے کامیابی کی طرف، مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے، دکان زیادہ اہم ہے، آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اے میرے بندو، میرے سچے بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا، کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے، اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے۔ اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے، اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا، آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا، آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا، آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں، میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے۔ غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں،
5-6 साल के मासूम बच्चे हैं। नबी ने अपने नवासों को मस्जिद में देखा कि वो बेचारे गिरते पड़ते अपने नाना की तरफ आ रहे हैं। नाना जान अपने मिंबर से उतरते हैं, अपने खुतबे को रोकते हैं और अपने नवासों को अपनी गोद में लेते हैं, अपने नवासों को लाडो प्यार करते हैं। और उसके बाद आप सहाबे किराम से कहते हैं कि मेरे साहबा, अल्लाह ताला ने कितनी सच्ची बात फरमाई, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना है। आपने फरमाया है मेरे सहाबा, मैंने अपने बच्चों को देखा, मुझसे सब्र न हुआ, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, जब तक मैं मिंबर से उतर करके मैंने इन बच्चों से प्यार न किया मुझे चैन नहीं मिला। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने मिंबर से उतरकर चंद मिनट के लिए और चंद सेकंड के लिए अपने खुतबे को रोका है और अपने लाडलों से प्यार किया है, अपने नवासों से प्यार किया है, तो नबी ने इसको भी फितना करार दिया है। जरा गौर करो, आज बीवी बच्चों के लिए और कारोबार के लिए और माल के लिए हम अल्लाह ही को भूल के बैठे हैं। कितने बदनसीब ऐसे हैं 24 घंटे में एक बार भी उनकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में नहीं झुकती है, एक बार भी अल्लाह का नाम उनकी जुबान से नहीं आता है। कितने बड़े नाशुक्रे और कितने बड़े नाकदरे हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की कितनी बड़ी नाशुक्री करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की लज्जतों में जब इंसान गर्क हो जाता है तब उसका दिल गाफिल हो जाता है और दिल में गफलत की बीमारी पैदा होती है। गफलत की बीमारी की तीसरी वजह, जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है और इंसान ये समझने लगता है जब हमेशा तो दुनिया में रहना है, मरना नहीं है। मौत को भूल जाने की वजह से भी इंसान गाफिल हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में बार बार हमें मौत की याद दिलाता और फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो एक न एक दिन तुम सबको मरना है। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मेरे बंदो तुम जहां भी जाओगे मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मौत से तुम नहीं बच सकते। और मौत एक ऐसी चीज है मेरे भाइयों जो इंसान की औकात उसे बताती है। बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति भी एक ऐसा टाइम आता है, मौत नोट की गड्डी से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, आप नोट की गड्डी से आप अपनी सांसों को नहीं खरीद सकते। जिस वक्त मौत लिखी है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर भी सर झुका के कहेंगे कि नहीं साहब, अब इनको हम बचा नहीं सकते, इनकी जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है, इनकी मौत का टाइम आ गया है। मौत इंसान को उसकी औकात याद दिलाती है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, मेरे बंदो जरा वो टाइम याद करो जब इंसान की मौत का टाइम आता है और इंसान की जान उसकी हलक तक पहुंच जाती है और तुम मरने वाले को अपनी आंखों से देख रहे हो। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, मेरे बंदो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई पावर नहीं है, किसी अल्लाह ने तुमको पैदा नहीं किया, अगर तुमको ऐसा लगता है जरा मरने वाले को मौत से बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को वापस लौटा के दिखा दो, जरा उसकी जान को दोबारा उसके अंदर डाल के दिखा दो। नहीं कर सकते मेरे भाइयों हम, इसलिए मौत को याद करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अक्तिरू ज़िक्रा हादिल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद किया करो। उस्मान गनी को देखो मेरे भाइयों, उस्मान गनी जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा करते थे, किसी कब्र को देखा करते थे, ज़ारों कतार रोने लगते थे। पूछने वालों ने पूछा, क्या है उस्मान गनी, जन्नत की बात आती आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती आप रोते नहीं है, लेकिन कब्र को देख करके आप रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान है। मौत को याद किया करो। एक भाई मुझसे पूछने लगे, मौलवी साहब मज़ारों पे जाना कैसा है, बंबई में हाजी अली की दरगाह पे जाना कैसा है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाना कैसा है, मज़ारों पे जाना कैसा है। मैंने कहा भाई, कब्रिस्तान जाने की इजाजत इसलिए दी गई है ताकि वहां मौत याद आए, और माफ करना मज़ारों पे जाके मौत याद नहीं आएगी। जहां औरतों का जमघट लगा हो, जहां फूल और मालाएं बिक रही हो, जहां कब्रों पर चादरें चल रही हो, और जहां शिर्क हो रहा हो, बिदात हो रही हो, खुराफात हो रही हो, वहां पर मौत कभी याद नहीं आती। इसलिए
ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ سارے صحابہ کی قبریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے، کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ، جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہی قبر کے پاس بیٹھے، آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فقعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں موت کو اور قبر کو یاد کیا، مگر افسوس کی بات ہے ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں، اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں، اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور یہ ہماری دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ مسلمان لڑکیاں آج فیس بک پر ایسی لڑکیوں سے فرینڈشپ کرتی ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور وہ کہتی ہے صاحب ہم تو لڑکی ہے، لڑکی سے دوستی کر ہی سکتی ہے۔ معاف کرنا، یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی کسی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کی بیٹی ایسی لڑکی کو سہیلی بنا رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے مذہب میں اور جس کے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو 4 لڑکوں سے جس کا چکر چل رہا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جب آپ کی برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی بیٹی جب اس لڑکی کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی اور اس کی سہیلی بنے گی، تو معاف کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر پڑے گا۔
बुरी सोहबत से भी इंसान गफलत की बीमारी में पड़ता है। इसलिए अपने लड़कों और लड़कियों की दोस्ती पर भी नजर रखो कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं। अगर बुरे दोस्तों के साथ आपका लड़का या लड़की बैठ रहा है तो उससे भी आपके घर में बहुत बड़ा बिगाड़ आने का अंदेशा है, और ये गफलत की एक बहुत बड़ी वजह है। और आगे बढ़िए, गफलत की एक और वजह है कुरान करीम को छोड़ देना। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने ये तासीर रखी है कि कुरान हमारे दिलों को नरम करता है। कुरान की आयतें जब बार बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अच्छे कारी की आवाज में कुरान को सुनते हैं, हमारा दिल नरम हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और सुना भी करते थे। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला बिन मसूद से कहते हैं, अय अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, कुरान तो आप ही के ऊपर नाज़िल हुआ है। आप कहते हैं, अब्दुल्ला आज मैं दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं, जरा मुझको कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ने लगते हैं और सूरह निसा की तिलावत करते हैं, और सूरह निसा को पढ़ते हुए जब अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिन्ना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से हमें गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत को सुना, बुखारी के अल्फाज हैं, ज़रफ़तैना, अल्लाह के नबी रोने लगे और आपने कहा अब्दुल्ला बस करो बस करो। अब्दुल्ला कहते मैंने नजरें उठा के देखा, फ़इज़ा अयनाहु तज़रीफ़ान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान अल्लाह की वो किताब है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। इंसान का दिल तो गोश्त पोश से बना है, इंसान का दिल तो मामूली है। इंसान के दिल की क्या औकात है मेरे भाइयों। कुरान की तो ये तासीर है, कुरान किसी पहाड़ को भी उतरा होता तो कुरान के असर से पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता। कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो मेरे भाई। और आगे रमजान का महीना आ रहा है, और रमजान का महीना कुरान के नुज़ूल का महीना है। उसी महीने में कुरान उतरा है और रोजे और कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह के पास रोजा भी चल के आएगा और कुरान भी चल के आएगा, और रोजा कहेगा अय अल्लाह मनातुहु ताम व शराब फी नहार, अय अल्लाह दिन के 14-15 घंटे तेरा ये बंदा भूखा रहता था, प्यासा रहता था। रोजा कहेगा अल्लाह मेरी तेरे डर से और मेरी वजह से ये खाना और पानी नहीं खाता था, पीता था, अल्लाह तू इसको माफ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और कुरान कहेगा मनातुहु नौम बिल्लैल, अल्लाह दुनिया रात में सोई रहती थी, दुनिया रात में ऐश करती थी, ऐ अल्लाह तेरा ये बंदा रातों को उठ करके कुरान पढ़ा करता था, तहज्जुद में कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था कुरान की। कुरान हमारे लिए सिफारिश करेगा। मेरे भाइयों, इस कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अगर चाहते हो कि दिल से गफलत की चादर खत्म हो जाए, दिल से गफलत की लेयर हट जाए और दिल पे गुनाहों की जो धब्बे हैं वो मिट जाए, तो कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। इसीलिए आप देखिए कि कुरान में अल्लाह कहता है फला यतदब्बरूहा, जो लोग कुरान के ऊपर गौर नहीं करते उनके ऊपर ताले लग जाते हैं। मोबाइल में आप देखिए, जब मोबाइल में लॉक लग जाता है तो जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे लॉक नहीं खुलेगा, पैटर्न लॉक नहीं डालेंगे मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा। दिल भी लॉक हो चुका है हमारा, और दिल के लॉक को खोलने का अगर कोई तरीका है तो कुरान करीम है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, और कुरान को सिर्फ जो हाफिज है उनको नहीं पढ़ना है, कुरान को हर एक को पढ़ना है। अगर आप कुरान अटक अटक के पढ़ते हैं, कुरान जो है महारत के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, कुरान पढ़ते वक्त अगर आपकी जबान अटकती है, अटक अटक करके पढ़ने वाले को डबल सवाब मिलेगा। कुरान आप समझ करके नहीं पढ़ पा रहे, सिर्फ कुरान का अरबी मैटर पढ़ रहे, कुरान का अरबी टेक्स्ट पढ़ रहे, उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। समझ के पढ़े बहुत अच्छी बात है, बगैर समझे भी अगर आप कुरान को पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हर पर 10 नेकी मिलेगी। मेरे भाइयों, आज कुरान से हम दूर हैं, और हालात ये हैं
حالات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے. نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی, نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا, نہ جانے کون کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا. ذرا سوچو میرے بھائیوں, اگر آپ کا کوئی دوست, بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں, سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے ہیں, کھول نہیں رہے ہیں, آپ کا دوست آپ سے ملے گا, کہے گا یار تو دوست ہے کہ دشمن ہے, جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے, تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے, وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا, تعلق ختم کر دے گا. میرے بھائیوں, قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے, اللہ کا آخری پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس, اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے. اور ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں, آج قرآن سے ہم دور ہیں. کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی کوشش بھی نہیں کرتے. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ. غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک اور چیز ہے جو ہمیں غفلت کی بیماری میں ڈال رہی ہے, اور وہ ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی. نماز کے معاملے میں جب آپ لاپرواہی کریں گے تب بھی آپ کے دل پہ غفلت کی چادر چڑھ جائے گی. اس لیے کہ نماز کون چھوڑتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا سورہ مریم کے اندر, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نماز کو تو وہی لوگ چھوڑا کرتے ہیں جو خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں, جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں, جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکہ اپنی شہوتوں کے فرما بردار ہوتے ہیں. اسی لیے بعض نوجوان جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت ساری نفسانی خواہشات سے بچنے لگیں. بہت سے ہمارے نوجوان بھائی ہوتے ہیں موبائل کی گندی عادتوں میں, موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی یا کسی قسم کی بری عادت پڑ گئی, اس کا طریقہ پوچھتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں ایک نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی اس کو ٹرائی کیجئے گا, آزمائیے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو قرآن کریم کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو. اس لیے کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے, جس کی زندگی میں نماز کے لیے شیڈیول نہیں ہے, نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس انسان کی زندگی خواہشات سے گھر جاتی ہے, وہ خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, ایسے نالائق لوگ آ گئے نبیوں کے بعد جنہوں نے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کی اور جب نماز کو چھوڑ دیا, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, اپنی شہوتوں کے پیروکار ہو گئے, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے اقم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بھی حیائی سے روکتی ہے. نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت. آج ماشاءاللہ گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی ہیں, مسجدیں بن گئی ہیں, مگر مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. میرے بھائیوں, شاندار مسجدیں تعمیر کرنے سے کام نہیں چلے گا, مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کیا جاتا ہے. نماز کی جب تک آپ پابندی نہیں کریں گے, اور اپنے گھر میں بھی آپ نماز کا ماحول پیدا کرو, آپ اپنی بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک دعا بیان کی کہ اللہ کے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین, اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے. ایک باپ کے لیے اس کے بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے, ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی کب آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی, جب شوہر کی بیوی نمازی ہوگی, جب باپ کا کے بچے نمازی ہوں گے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. میری ماں, جب آپ مصلے پر کھڑی ہو کر کے نماز پڑھیں تو اپنی 10 سال کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ کھڑی کریں. اور اسی لیے میں گاؤں گاؤں ایک بات کی تبلیغ کرتا ہوں. آپ کے جھارکھنڈ کے کئی علاقوں میں گیا, دیکھا شاندار مسجد قائم ہے, اہل حدیثوں کی بستی ہے, لیکن مسجد میں جمعہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں حالات بہت خراب ہو چکے ہیں میرے بھائی, حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں, خبر آپ نے سنی ہوگی, ہمارے اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی
فیس بک پر ایک غیر مسلم لڑکے سے دوستی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے جال میں پھنستی ہے، اس سے شادی کرتی ہے اور ہندو مذہب میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کا یہ حال ہے۔ ہماری قوم آج کہاں جا رہی ہے میرے بھائی؟ ہماری اور آپ کی بچیاں آج اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ شاید پوری اسلامی تاریخ میں ایسا بدترین دور نہیں دیکھا گیا تھا میرے بھائیوں۔ ہمیں مارا تو گیا، ہمیں کاٹا تو گیا، ہم پر ظلم تو ہوئے، مگر ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو جائے کہ ہماری بچیاں، ہماری قوم کی بہنیں، ہماری قوم کی بیٹیاں آج فیس بک اور انسٹاگرام پر کسی کی آئی لو یو پر اور کسی کی محبت بھرے جھولوں پر فدا ہو کر کے اپنے دین کو خیر بات کہہ دیں، اپنے مذہب کو چھوڑ دیں، اپنی توحید کو چھوڑ دیں۔ اتنا بدترین دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سال میں ایک جلسہ ہو گیا، گھر کی عورتوں کو، لڑکیوں کو آپ لے کے چلے آئے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں، ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ عورتوں کے لیے سیپریٹ انتظام کیجئے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کا سینہ الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا معقول انتظام ہو۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، ایک سال میں 50-52 جمعہ کا خطبہ سنیں گی، آدھا گھنٹے کے یہ جمعہ کے خطبے جب وہ 50 بار سنیں گی، ان کی دین کی بہت ساری معلومات ان کو ملے گی۔ آج کتنی عورتیں ہیں، ان سے آپ دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں، نہیں بتا پائیں گی۔ ہاں، رسم و رواج کی باتیں آپ پوچھ لیں، شادی بیاہ میں کتنے جوڑے کپڑے دینا ہے، فلانے نے اپنی لڑکی کی شادی میں 12 جوڑے دیے تو یہ 24 جوڑے دے گی، اس نے اپنی بیٹی کو 10 گرام کا ہار دیا تو یہ 20 گرام کا ہار دے گی۔ رسم و رواج کے معاملے میں ہماری عورتیں ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے بنارس میں ایک جگہ ہماری رشتہ داری میں شادی ہو رہی تھی، شادی کا سارا سامان آیا تو اس میں نے دیکھا کہ ایک پڑیا رکھی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی اس پڑیا میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ سہاگ کی پڑیا ہے، یہ سہاگ کی پڑیا ہے۔ اور سہاگ کی پڑیا میں کیا ہے؟ سندور رکھا ہوا ہے، ماتھے کی بندی رکھی ہے۔ مسلمان عورت کے بھی آج شادی کے موقع پہ سندور اور بندی ان کے یہاں چل رہا ہے۔ میں نے فوراً منع کیا اور سمجھایا کہ یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کے سہاگ کی کوئی جسمانی نشانی نہیں ہے، عورت کا کہ نکاح کی ایک ہی نشانی ہے شوہر کے دل میں اس کی محبت، بس۔ کوئی بندی، کوئی سندور، کوئی منگل سوتر، یہ اسلام میں کوئی سہاگ کی نشانی نہیں ہے۔ آج یہ شرکیہ اور جاہلانہ چیزیں ہماری ماں بہنوں کے اندر آئی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ان عورتوں کی تبلیغ پر اور کام نہیں کریں گے اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر، آپ حالات کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ پانی بہت سر سے اونچا جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے قیامت کے پہلے بتایا تھا کہ ایسا دور آئے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے میں کتنے لوگ مشرک ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں، کتنے لوگ داڑھی رکھ کر کے، کرتا پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے آج نیوز چینل پر آ کر کے، ٹی وی چینل پر آ کر کے اللہ کے بارے میں انام شناف بک رہے ہیں، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بک رہے ہیں اور شرکیہ نعرے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور ان کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ یاد کرو ابراہیم خلیل اللہ کو، جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور وہ مکہ کوئی آج کا مکہ نہیں تھا جہاں اتنا بڑا ٹاور، کلاک ٹاور موجود ہے اور بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں۔ وہ مکہ ایسا مکہ تھا کہ بے آب ہو گیا سرزمین تھی، نہ پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ اناج کا ایک دانہ تھا۔ اس مکہ میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے، ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، اپنے بیوی بچے کو اس بے آب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے ان کو یہ نماز قائم کرے۔
ابراہیم کو چنتا ہے اپنے بچوں کے نماز قائم کرنے کی. میرے پیارے بھائیوں آپ کو کیوں چنتا نہیں ہے, آپ کو کیوں فکر نہیں ہے؟ آپ گھومنے جاتے ہیں بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں بچوں کو لے کے کھانا کھاتے ہیں, بیوی کو لے کے کھانا کھاتے ہیں. کیا آپ یہ گوارا کریں گے, کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے, آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائیوں ہم کبھی یہ پسند نہ کریں گے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. جس پریوار سے آپ محبت کرتے ہیں اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی محترمہ کو بھی اٹھائیں کہ چلو اٹھو تم پڑھو. اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں, بہت سی عورتیں ہوتی ہیں رات میں تہجد پڑھتی ہیں لیکن شوہر کو کبھی نہیں اٹھاتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے. وہ ایقظ امرأتہ, اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے. اگر بیوی انکار کر دیتی ہے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسی بیوی بنو تو شوہر کے دین میں اس کی مدد کرے, شوہر کے اندر کوئی غلط عادت ہے اس کو چھڑانے والی بنو. اسی لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کی نشانی کیا ہے, آپ نے 3 چیزیں بتائی. پہلی چیز التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسری چیز وتطیعہ اذا امر, جب شوہر کوئی بات کہے تو مانے. اور تیسری چیز ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ, شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ قیمتی عورت کی نشانی ہے. تو میرے بھائیوں نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو, بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کا پابند بناؤ. جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے دل سے غفلت کی چادر ختم ہونے والی نہیں ہے. اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا میرے بھائیوں, غفلت کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, جب گناہ ہماری نظر میں ہلکے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو ہم خطرناک سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, تب بھی ہم غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, گناہ ہے, چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو. کبھی گناہوں کو حقیر مت جانو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب, ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے, وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے, پھر سے گناہ کرتا ہے, تو کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, آج موبائل کے اس دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا. آج اس دور میں زنا کرنا آسان ہے, اس دور میں بے پردہ ہونا آسان ہے, اس دور میں حرام کاروبار کرنا آسان ہے. اور گناہوں کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. جس دور میں گناہ آسان ہو جائے اس دور میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, وسیعود کما بدا غریبا, اور ایک ایسا دور پھر سے آنے والا ہے جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. اسلام پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا. اسلام پر عمل کرنا ہاتھوں میں انگارے لینا جیسا ہو جائے گا. ایک لڑکی بے پردہ گھومے گی تو گاؤں والے کہیں گے, اس کی بہنیں کہیں گی, اس کے محلے کی عورتیں کہیں گی ارے یہ بڑی پردے دار بنتی ہے, نقاب میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے دیور سے پردہ کرے, بنارس میں ہمارے دوست نے شادی کی, ان کی بیوی شادی کر کے آئی, اس نے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتے تھے, اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی, میں دیور اور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی, سسر کے سامنے آ سکتی ہوں, سسر میرے محرم ہے لیکن دیور اور جیٹ غیر محرم ہے, میں دیور جیٹ کے سامنے نہیں آؤں گی. گھر والوں کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی, یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسا پردہ کہ دیور کے سامنے نہیں آئے گی, جیٹ کے سامنے نہیں آئے گی. لیکن جب انہوں نے علماء سے پوچھا اور مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو یہی ہے کہ صاحب دیور جیٹ سے پردہ کرنا ہے. اب یہ حالات ہے کہ وہ لڑکی کچن میں کام کرتی ہے اور گھر میں کھانا کھا رہی ہے, کھانا دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو, مگر دیور اور جیٹ سے پردہ کرتی ہے. اگر شادی میں کہیں جاتی ہے وہ عورت, وہ لڑکی, اور چاہے وہ اپنے رشتہ داری کی شادی ہو, اگر وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے عورتوں کی سائیڈ میں, تو
وہاں وہ نقاب میں رہتی ہے. عورت کو عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے, لیکن عورت کو مردوں سے تو پردہ کرنا ہے. آج ایسی عورتوں کو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی کٹر مسلمان بنتی ہے, یہ تو بڑی پردے دار مسلمان بنتی ہے. آج نوجوان اگر چہرے پر شرعی داڑھی رکھ لے تو سماج کہے گا یہ تو ملا بن گیا, یہ تو حافظ جی بن گیا, یہ تو مولوی صاحب بن گیا. اور وہی کلین شیو کرا لے, لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے. آج اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ لڑکا ہے, اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. اور جو لڑکا رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہے, سماج کہتا ہے صاحب یہ تو بڑا چالو لڑکا ہے, بڑا ایڈوانس لڑکا ہے. یہ حالات ہے میرے بھائیوں. گناہوں کو شیطان نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ گناہ کرنے والے کو لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی ہو جائے گا. جب ایسا دور تم دیکھ لو فطوبی للغرباء, تو تم بھی اجنبی بن جانا, تم بھی دین کے اوپر چلنے والے بن جانا. زمانہ گالی دے تو سن لینا, زمانہ برا بھلا کہے تو سن لینا, زمانہ تمہاری راہ میں روڑے اٹکائے تو سن لینا. اور ہمیں یاد ہے کرناٹک کی اس لڑکی کا بیان, کرناٹک کی اس لڑکی کی ہمت کو سلام, جس نے ظالموں کے ڈھیر میں اور ظالموں کے جھنڈ میں پردے میں گئی تھی اور اس کے سامنے جب شرکیہ نعرے لگ رہے تھے, مسکان نام کی اس لڑکی نے کہا تھا, اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کیا تھا, اس نے اپنے پردے کا پاور دکھایا تھا. میری پیاری ماں اور بہنوں, آج یہ پردے کے اندر ایک طاقت ہے. ایک مسلمان لڑکی جب پردے میں نکلتی ہے دنیا جانتی ہے یہ پردے والی لڑکی ہے, اس کو چھیڑا نہیں جا سکتا. ابھی آج کل ایک آپ نے نیوز دیکھی ہوگی, بمبئی سے کوئی پردے والی آپا ہے, وہ صاحب پیدل حج کرنے کے لیے نکلی ہیں. ابھی ایک مسئلہ کسی طریقے سے ختم ہوا کیرل کے شہاب بھائی کا, وہ بیچارے کسی طریقے سے پیدل حج کر کے آئے. ابھی ایک نئی آپا آئی ہے پیدل حج کرنے والی ہیں. معاف کرنا, ایسی عورتوں کا مقصد ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, اپنی پبلسٹی کرنا ہے. ورنہ علماء جانتے ہیں شریعت کا بڑا واضح اصول ہے کہ اگر 2 کام ہیں اور 2 کام میں سے ایک مشکل اور ایک آسان ہے تو شریعت کہتی ہے اگر دونوں کام جائز ہے تو آسان کام کو آپ اپنا لو. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی موجود ہے اور کڑی دھوپ بھی ہے تو کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا کوئی ثواب کا کام نہیں, آپ ٹھنڈی چھاؤں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیے. اگر مسجد میں پنکھا ہے اور پنکھا چلا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ پسینہ کھائیں. اگر ہوائی جہاز کا انتظام ہے اور آپ 4 گھنٹے میں آپ جو ہے جھارکھنڈ سے رانچی سے آپ جدہ پہنچ سکتے ہیں اور آپ پٹنہ سے جدہ پہنچ سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پیدل آپ حج کرنے کے لیے نکلیں اور دنیا کو کے اندر پبلسٹی کریں. آج دین کو پبلسٹی کا بھی ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے. میرے بھائیوں, آج حالات یہ ہیں, ممبئی کے ایک بہت بڑے کاروباری, ممبئی اور گجرات کے ایک بہت بڑے کاروباری فیملی میں شادی ہونے والی ہے. ابھی شادی کے پہلے کی جو تقریبات ہیں جس کو پری ویڈنگ سیریمنیز کہا جاتا ہے, ان کی شادی کی اس تقریبات میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. اور امریکہ سے ایک ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپیہ دے کر کے اسے نچوایا گیا تھا اور میڈیا تالی بجا رہا ہے. اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے سپر اسٹار اس شادی میں جا رہے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور وہی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جب ہمارا بقرعید کا تہوار آئے گا اور ہندوستان بھر کے مسلمان جب قربانی کریں گے تو اس میڈیا کو صاف سن جائے گا اور یہ میڈیا اسلام کی دشمنی میں کہے گا کہ صاحب مسلمانوں کو قربانی نہیں کرنی چاہیے, بے زبان جانور مر رہے ہیں, اتنا پیسہ جانوروں کی قربانی پر خرچہ ہو رہا ہے, اتنے پیسے سے کتنے غریبوں کا مکان بن سکتا ہے, کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے. ان دھوکے باز میڈیا والوں سے جا کر کے کوئی کیوں نہیں کہتا کہ 9 ارب روپے ایک شادی کی تقریبات پر خرچ کر دیے گئے, جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو, غریب لوگوں کو فری میں راشن دیا جا رہا ہے, اس دیش میں ایک انسان کی شادی پر 9 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں. کیا میڈیا کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اس پر بھی لوگوں کو جاگروک کرے تو اس 9 ارب روپے سے بہت سارے غریبوں کے کام ہو سکتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اصل چیز یہ ہے لوگ اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں, اسلام کو مٹانے کی بہت ساری پلاننگ ہو رہی ہے, مگر یاد رکھو اسلام کی فطرت پہ قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسلام اللہ کا وہ چراغ ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
انشاءاللہ اسلام کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو غفلت سے دور کریں میرے بھائیوں، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان اسباب کو دور کر کے ہم اپنے دلوں کی غفلت کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھو پھر حالات وہی ہوں گے کہ حرم میں بیٹھ کر بھی لوگ موبائل پر ویڈیو گیم کھیلیں گے، اور رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ بے حرمتی کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس غفلت کی بیماری نے آج ہم کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اپنی غفلت کو دور کریں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی سختی کو، ہمارے دلوں کی سختی کو رب العالمین دور فرمائے، ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کو ہماری اصلاح کا مہینہ بنا دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری نوجوان نسل کو اپنے غلط کاموں سے باز آنے کی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔